اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ پیاری سی حدیث پاک کا تذکرہ ہم اپنی پچھلی کچھ محافل سے جاری رکھے ہوئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو 7 وصیتیں فرمائی تھیں، اور آپ نے بڑے التزام کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ ہمیں بتایا کہ امرنی خلیلی، میرے حضرت یار نے، میرے حقیقی دوست نے مجھے یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا۔ تو ایک دفعہ پیچھے سے پھر وہی ان احکامات کا تذکرہ پہلے کر لیتے ہیں مختصراً، پھر آگے تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں۔ فرمایا کہ امرنی بحب المساکین وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ، مجھے مسکینوں سے محبت کرنے کا اور ان کی قربت حاصل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي وَلَا أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي، مجھے یہ حکم فرمایا کہ میں جب بھی دیکھوں تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھوں، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھوں۔ وَآمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحْمَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ، مجھے یہ حکم فرمایا کہ رشتہ داری بھلے جتنی مرضی ٹوٹ رہی ہو، مجھے اسے جوڑنے کی ہی کوشش کرنی۔ وَأَمَرَنِي أَلَّا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، مجھے یہ حکم فرمایا کہ میں کسی سے کوئی چیز بھی نہ مانگوں۔ وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، مجھے یہ حکم فرمایا کہ میں ہمیشہ سچی بات کروں اگرچہ کسی کو وہ کڑوی لگتی ہو۔ اب آگے آج جس کا بیان ہوگا، فرمایا وَأَمَرَنِي أَلَّا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں۔ جب بات خالق کی ہو تو مخلوق کی باتوں کو پرواہ میں نہیں لایا جاتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ رسالت سے لے کر آج تک اور رہتی دنیا تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا کہ جو بھی رب کی بات کرے گا، خالق کی بات کرے گا، تو کچھ نہ کچھ لوگ اس کے حلقہ احباب میں، اس کے ارد گرد ایسے ہوں گے کہ جو اس کی ہمت کو گھٹانے والے ہوں گے۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اس کو ملامت کریں گے، اس کو برا بھلا کہیں گے، اس پہ الٹے سیدھے تانے کسیں گے۔ لیکن محبوب علیہ السلام کا اپنا وتیرہ بھی یہی رہا، انہوں نے صحابہ کرام کی تربیت بھی یہی فرمائی کہ دنیا لاکھ برا کہتی رہے، جب بات رب کی ہے تو پھر کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی۔ دنیا والے ہر چیز کو دنیا کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں اور اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اس میں دنیا کا فائدہ کتنا ہے، لیکن جو اللہ والا ہے، اللہ سے پیار کرنے والا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے رب کے ساتھ میرا تعلق کیسے جڑے گا۔ جب وہ دنیا سے منہ موڑ کر رب کی طرف ہو جاتا ہے تو پھر دنیا والے جو ہیں وہ اس سے دوری اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ امیر دعوت اسلامی، ان کا ایک بڑا پیارا شعر ہے کہ میرے سب عزیز چھوٹے، سبھی یار بھی تو روٹھے، کہیں تم نہ روٹھ جانا مدنی مدینے والے۔ مجھے سب ستا رہے ہیں،
مجھے سب ستا رہے ہیں، میرا دل دکھا رہے ہیں، تم ہی حوصلہ بڑھانا مدنی مدینے والا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حوصلہ بڑھایا وہ یہی ہے کہ آپ نے حکم فرما دیا کہ رب کے بارے میں کسی کی بات کی کوئی پرواہ نہیں کرنی۔ رب خالق ہے، دنیا مخلوق ہے، مخلوق کا تو ویسے ہی خالق کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے، تو پھر ان کی باتوں کی خالق کے آگے کیا حیثیت ہوگی؟ جس مخلوق کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے خالق کے آگے، اس کی باتوں کی کیا حیثیت ہوگی؟ لہٰذا دنیا والے لاکھ برا کہیں، جب کوئی جادہ حق پر چل رہا ہے، جب کوئی صراط مستقیم پر چل رہا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ یہ جو تھانے والے ہیں نا جی، یہ تنگ کرتے ہی رہیں گے۔ سرکار نے ایک سیدھی لائن کھینچی اور آپ نے فرمایا یہ میرا راستہ ہے جو سیدھا جا رہا ہے، اور ادھر ادھر آپ نے چھوٹی لائنیں لگا دی اور فرمایا یہ شیطان کے رستے ہیں، وہ ادھر سے بھی آئے گا، ادھر سے بھی آئے گا، ادھر سے بھی آئے گا، ادھر سے بھی آئے گا۔ شیطان نے تو اللہ رب العزت سے یہ بات کر لی تھی کہ میں مولا آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے ان پر حملے کروں گا۔ اب شیطان خود تو سامنے آ کر نہیں کھڑا ہوتا نا، وہ من شر الوسواس الخناس، وہ وہی ہے، وہ دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، وہ لوگوں کو استعمال کرتا ہے، لوگوں کی زبانوں سے برا بھلا کہلواتا ہے اور ہمتیں پست کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جن کی نظر ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، وہ نہیں ڈرتے۔ اگر تو بندہ گھبرا جائے، ڈر جائے، دیکھے نا کوئی بندہ کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے تو کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اسے کوئی دھمکی آمیز فون آ جاتا ہے نہ کرنا، لیکن اب یہ اس کی ہمت ہے کہ وہ یا تو ان کی دھمکیوں میں آ کے اپنے اس کام کو چھوڑ دے، تو یا جو ہے وہ اپنا معاملہ وہ لگا رہے، ان کی دھمکیوں اور ان کی باتوں کی کوئی پرواہ نہ کرے۔ ایک فقیر ہوتا ہے نا، اس کا کام ہے مانگنا، اس نے گھر گھر سے مانگنا ہوتا ہے، تو جب فقیر گلی میں آتا ہے تو کتے جو ہے نا وہ اس کے اوپر بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب فقیر دو ہی کام کر سکتا ہے، یا تو وہ کہہ لے کہ روڑے اٹھا اٹھا کتوں کو مارتا رہے تو اپنا کام اس کا رہ جائے گا، یا وہ یہ ہے کہ اپنی صدا لگاتا رہے اور آگے بڑھتا رہے، پیچھے کوئی بھونکتا ہے تو بھونکے جو مرضی۔ اسی لیے کہا کہ آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا، کتوں کا بھونکنا جو ہے وہ گدا کے رزق کو کم نہیں کرتا، وہ اپنا کام جو ہے اسی طرح سے وہ جاری رکھتا ہے۔ بس بندہ اللہ اور اس کے رسول سے ہمت مانگے، نظر کرم کی درخواست کرے کہ پہنچنے والے تو منزل مگر شاہ، ان کی جو تھک کے بیٹھے سرے راہ لے خبر۔ ان کی جو تھک کے بیٹھے سرے راہ لے خبر، اور وہ کیا کہ مشکل میں ہیں براتی پرخار بادیے ہیں، کہ ہم بیٹھے یہاں، دلہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو۔ حضور ایک دفعہ مڑ کر دیکھ لے کہ مشکل میں ہے براتی پرخار بادیے، یہ راہ پرخار ہے کیا ہونا، یہ معاملہ ہی ایسا ہے، یہاں کوئی ساتھ نہیں دیتا، یہاں ہر کوئی ہمت گھٹانے والا ہے، لیکن جن کے حوصلے پھر پختہ ہوتے ہیں نا، تو بابا بلے شاہ صاحب نے تو بات ہی ختم کر دی۔ انہوں نے کہا کہ عاشق ہوئیں رب دا تے ہوئی ملامت لاکھ، تینو کافر کافر آکھ دے تو آہو آہو آکھ، تینو کافر کافر آکھ دے تو آہو آہو،
جب چلنا ادھر ہے تو پھر کسی کی طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک اصول آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دے دیا، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے وہ ہم تک پہنچا ہے کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ ہمیشہ یہ دیکھا جائے گا، اگر وہ ماں باپ ہیں، اگر وہ بیوی ہے، اگر وہ کوئی پیارا ہے، اگر وہ کوئی دل کے پاس شخص کیوں نہیں ہے، لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ کیا اس کی بات کہیں رب کی نافرمانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی طرف تو نہیں لے کر جا رہے۔ اگر اس کی بات رب کی نافرمانی کی طرف لے کر جا رہی تو اس کی بات کو وہیں رہنے دیا جائے گا۔ وہ بھلے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا کوئی حکم دیتے ہیں تو اس حکم کو نہیں مانا جائے گا۔ عمومی طور پر یہ سلسلہ ہے کہ لوگ اپنے قریبی جو لوگ ہوتے ہیں نا، جب وہ حوصلے توڑتے ہیں اور جب ان کی جو ہے وہ ایک ان کی طرف سے کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی تو بندہ ہمت ہار جاتا ہے۔ اور یہی ہے، ملامت بھی زیادہ ادھر سے آتی، غیر نے کیا ملامت کرنی۔ لیکن رب کریم نے فرمایا کہ یہ میرا رستہ ہے، اس میں تم نے کسی کی ملامت کا کوئی خوف نہیں کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کس نے نہیں سمجھایا اور کس نے آ کر نہیں بتایا؟ جناب ابو طالب کو پیغام آ گیا کہ اگر تو کوئی خوبصورت لڑکیوں سے شادی کرنی ہے تو وہ بھی کراتے ہیں، اگر پیسے چاہیے تو وہ بھی دیں گے، لیکن یہ جو کام کر رہے ہیں نا یہ کام چھوڑ دیں۔ جناب ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کا پیغام بتایا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ایک ہاتھ پر چاند دوسرے پر سورج بھی لا کر رکھ دینا، تو یہ جو رب کا کام ہے اس کو میں کسی صورت چھوڑنے والا نہیں۔ تو جناب ابو طالب نے اس وقت حوصلہ افزائی کی نا، انہوں نے کہا بیٹا آپ جدھر لگے ہیں آپ لگے رہیں، باقی سارے معاملے میں نبٹ لوں گا۔ تو یہ ان کی محبتیں ہیں، ان کا پیار ہے، تو انہوں نے حوصلہ افزائی کی۔ اور پھر کیا ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پہلی وحی لے کر جب گھر آئے تو انہوں نے ہمتیں بڑھائی۔ اب جس سال ان دونوں شخصیات کا انتقال ہو جاتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوصلہ دلانے والے یہ دو کردار جب دنیا سے اٹھ جاتے ہیں تو سرکار کو کتنا دکھ ہوتا ہے، حضور اس سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیتے ہیں، یہ غم کا سال۔ اور رب کریم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اب حوصلہ افزائی کے لیے ان کو پھر معراج پر بلا لیتے کہ محبوب محزون ہیں، لہذا ان کو اب اپنا دیدار کرایا تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو کہ آپ جو کام کر رہے ہیں آپ کرتے چلے جائیں، آپ ہماری نظروں میں۔ تو معاملہ یہی ہے کہ جب بندے نے اللہ کے راستے پہ چلنا ہے تو ملامت کرنے والوں نے ملامت تو کرنی ہے، لیکن رب کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر بھی جائے نا، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایسی قوم لے آئے گا، ایسے بندے اللہ پیدا کر دے گا کون سے کہ یحبہم و یحبونہم، کہ رب ان سے محبت کرے گا وہ رب سے محبت کرے گا۔ یہاں وہ بات آتی ہے کہ مالکوں کو نوکروں کی کمی نہیں ہے۔ رب نے فرمایا کہ تم اگر بدل بھی جاؤ ہم ایسے لے آئیں گے جو ہم سے پیار کریں گے، ہم ان سے پیار کریں گے۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ رب کو کیسے بندے پیارے ہیں
کہ یحبہم و یحبونہ، کہ رب جن سے پیار کرتا ہے وہ رب سے پیار کرتے ہیں۔ اور پھر ان کی کچھ شانیں بھی رب نے بیان فرمائی، اذلۃ علی المؤمنین، جو مومنوں کے آگے نرم دل ہے، مومنوں سے پیار کرنے والے ہیں، اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں کے آگے وہ بڑے سخت دل ہیں، اور ان کے آگے ان کا بڑا روب اور ان کا بڑا دبدبا ہے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں غیروں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں رکھتے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ دشمن ہے، ان کے ساتھ جہاد ہے، اور ادھر اپنے جب اپنے ستائیں اور اپنے تکلیف دیں اور اپنے ساتھ چھوڑ جائیں تو وہ اس سے بھی نہیں ڈرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں رب کا خوف ہے، انہیں پتا ہے کہ ہم نے ایک نہ ایک دن رب کو جا کر ملنا ہے، جب وہاں جا کر ملیں گے تو پھر ہماری بات بن جائے گی۔ تو یہ جو ولا یخافون لومۃ لائم ہے نا، یہ یجاہدون فی سبیل اللہ سے بھی اوکھا کام ہے، کیونکہ وہ تو ہے دشمن، ان کو تو تہے تیگ کیے ہی جانا ہے، ان سے تو لڑنا ہی ہے، لیکن اپنوں کے آگے بندے کی کبھی بس ان کا چلتا نہیں، کبھی انسان مجبور ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، کئی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، جب یہ ہمت افزائی چھوڑ دیتے ہیں نا، تو مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو ہے نا کہ کسی کی ملامت سے نہ ڈرنا، یہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی مشکل امر، لیکن وہ کرتے ہیں۔ پھر رب فرماتا ہے ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا ان پہ فضل ہے، ان کی اپنی کوئی ان کا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے ان پر۔ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ وسعتوں والا ہے، علم والا، وہ جانتا ہے، اسے پتا ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ دینی امور میں بندے کو متسلب ہو جانا چاہیے، یعنی کسی کی ملامت سے نہ ڈرنا، اس کو آپ عام لفظوں میں بیان کریں کہ کن صلباً فی الدین، دین میں متسلب ہو جاؤ، پکے ہو جاؤ، راسخ ہو جاؤ، کوئی چیز تم کو دین کے رستے سے نہ ہٹا سکے، تمہیں صراط مستقیم سے نہ ہٹا سکے۔ تمہیں جب یہ پتا ہے کہ یہ بات میرے آقا کا فرمان ہے تو میں نے کرنا ہے، اب اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہمیں مجبور کر دے، پریشان کر دے کہ نہیں یار رہنے دیتے ہیں، بلکہ ہر وقت ہمارے سامنے یہ ہونا چاہیے کہ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے تو آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ، اور رب سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں، تو کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں۔ تو جن کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ساتھ رہنا ہے، انہوں نے کام آنا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، رب فرماتا ہے وہ دن ایسے ہوگا جب بندہ اپنے بھائی سے بھاگے گا، سگے بھائی سے بھاگے گا، دوست تو ابھی بعد کی بات ہے، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے بھاگے گا، اپنی پڑی ہوگی جس دن، اس دن بھی سرکار فرمائیں گے انا لہا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے کریم کے لب پر انا لہا ہوگا، حضور نے تو اس دن بھی فرمانا ہے میں نے کام آنا۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، تو جب ان کی رسائی ہے لو پھر تو بن آئی، تو پھر بنا کے تو ان سے رکھنی چاہیے نا۔ دنیا کے رشتے یہ بنتے رہتے ہیں، یہ ٹوٹتے رہتے ہیں، جہاں دیکھیں کہ رب اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی پیچھے ہٹ جائیں، پیچھے ہٹ جائیں۔ یہی انبیاء کا وتیرہ رہا، یہی صحابہ کرام کا طریقہ رہا کہ جہاں انہوں نے دیکھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی بجا آوری میں رشتہ دار
وہ آڑے آ رہے ہیں، دوست احباب آڑے آ رہے ہیں، اور ہمارے یہ دنیا کے معاملات اور مشاغل آڑے آ رہے ہیں، انہوں نے سب کو پرے رکھ دیا، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اہمیت دی اور انہوں نے اس طرف اپنا سلسلہ کیا۔ اب ہمارے معاشرے میں بھی یہی معاملہ ہے کہ دین کی بات کرنا اور اللہ رسول کی بات کرنا، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیسی عجیب عجیب باتیں سناتے ہیں ہم کو، دنیا داری کرنی، دنیا کا نظام چلانا ہے۔ اب یہاں مردوں کو بھی کچھ پریشانیاں ہیں، عورتوں کو بھی کچھ پریشانیاں، معاشرہ جو اس طرف بڑھ رہا ہے، تو اس معاشرے کے اندر اگر بندہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کر لے، جب ساری دنیا جو ہے، جب میں نے پہلی دفعہ پگڑی باندھی نا سر پہ، تو وہ عید کا دن تھا، بڑی عید، تو 3 دن میں نے وہ پگڑی باندھی رکھی سر پہ، تو وہ اس کے بعد عید کے تیسرے روز جو ہے نا میری ملاقات ہوئی حاجی شاہد صاحب سے دعوت اسلامی میں، آپ نے جب جانتے ہوں گے، تو ان سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ نے یہ امامہ عید پہ باندھا ہے؟ میں نے کہا جی، تو کہنے لگے کہ یہ 3 دن باندھے رکھا ہے؟ میں نے کہا جی، فرماتے بس اب پکا ہو گیا، اب پکا ہو، کیونکہ یہاں کوئی پگڑی باندھتے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ یار اس کو کیا ہوا، اس نے کیوں اس طرح پگڑی باندھ لی، بھولیا کیسا بنا لیا۔ اور پھر عید کا دن کہ جب لوگ فیشن کریں اور ہم سرکار کی سنت جو ہے وہ سر پر سجا کے ہم بیٹھے، بس وہ ان کا فرمانا آج بھی آپ کے سامنے سر پہ پگڑی ہے۔ ہمت کرنے کی بات ہو، بڑے بڑے مشکل حالات آئے، میرے والد صاحب آج تقریباً 22 سال کا عرصہ ہو گیا ان کو دنیا سے گئے ہوئے، گھر کی ساری ذمہ داری سر پہ، لیکن پھر بھی دل میں یہ شوق تھا کہ دین پڑھنا ہے، دین پڑھنا ہے۔ جب والد صاحب گئے نا تو کوئی چچا کام نہیں آیا، کوئی ماما کام نہیں آیا، انہوں نے کہا بیٹا کیا ہم کیا کر لیں گے، ہم یہی کریں گے نا کہ یہ کوئی تھوڑے سے ختم کے لیے پیسے دے جائیں، کوئی تھوڑی سی خدمت کر جائیں، ہمیشہ تو کوئی نہیں کرے گا، یہ اپنے معاملات چلاؤ، ان کو سنبھالو، چھوڑو سارے سلسلے۔ میں نے 1 سال درس نظامی پڑھنا چھوڑ دیا، یعنی کہ چھوڑنا پڑا، لیکن اس سے اگلے سال پھر میں نے دوبارہ شروع کیا، وہ سٹرگل کر کر کے نظام چلا چلا کے اپنے آپ کو وہاں الحمدللہ اللہ پاک کا فضل، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ نظام بن گیا اگلے سال جا کے کہ دوبارہ پھر میں نے پڑھا، اور پھر الحمدللہ ہمارے قبلہ حضرت صاحب بھی فرماتے ہیں نا، تو ان کی نظر کرم پھر جب ادھر ہے تو میں نے وہ صرف 6 سال لگائے اور اس میں سارے کا سارا وہ میں نے کور کر لیا۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، اگر میں وہ حوصلے ہار جاتا تو پھر آج آپ نہ یہاں بیٹھے ہوتے، نہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا، میں بھی اپنی دنیا داری کر رہا ہوتا، اور اللہ پاک نے آپ کے لیے جو جو کچھ چاہا آپ وہ کر رہے ہوتے، لیکن ہم سب یہاں بیٹھے۔ جی جی، تو یہ ہمت کرنی پڑتی۔ اب یہاں کوئی داڑھی رکھ لے تو اس کو لوگ تانے کسنا شروع ہو جاتے ہیں، کئی لوگوں کو تو پوچھے نا کہ داڑھی رکھے تو وہ کہتے ہیں وہ گھر دی نہیں رکھن دیندی، ہاں جی، کئیوں سے ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ میرے اپنے سامنے ایسے بہت سے معاملات ہیں کہ جب بندہ دین کے رستے پہ چلا ہے تو گھر بیوی نے اپنے بالوں کو آگ لگا لی ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ نہیں رہنا ہے، تم نے اپنے آپ کو کیسے بدل لیا۔ باپ آگے کھڑا ہو جاتا ہے کہ بیٹا ابھی بڑی عمر پڑی ہے، ابھی بڑے سلسلے پڑے ہیں، میرے پاس آگے۔ میں نے کہا باپ کو کہو کہ مجھے زندگی کا سرٹیفکیٹ دے دے، تو باپ نہیں دے سکے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا جی، جب بندہ دین کے رستے پہ چلتا ہے تو شیطان کی طرف سے یہ سلسلے آتے ہیں مختلف صورتوں میں بن بن کے، اور انسان کی وہ کہ حوصلے جو ہیں نا وہ گھٹانے کے لیے وہ سلسلہ ہوتا ہے۔ اب جہاں جس نے داڑھی رکھی ہے اسے ہمارے معاشرے میں کون عزت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے؟ دیکھتے بھی ہیں، لیکن عام طور پر ایک سلسلہ لوگ کہتے ہیں یہ مولوی ہیں، یہ شدت پسند ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔
عام جو ہے، میں ایک دفعہ ایک جگہ پر نوکری کی تلاش کے لیے گیا تو انہوں نے میرے حلیے کی وجہ سے مجھے برخاست کر دیا۔ میں ایک جگہ نوکری کرنے کے لیے گیا تو انہوں نے کہا بھی یہ حلیہ تمہارا کام کرنے والا، یہ سر پہ پگڑی رکھی ہے، اس طرح کام کرتے ہیں، کل سے پگڑی پہن کے نہیں آنا، چلو جا کے کام کرو، یہ پگڑی اتار کے یہاں پہ رکھو۔ کیا کرتا؟ میں نے پگڑی اتار کے وہاں رکھ دی۔ اب پگڑی جب اتاری اور وہاں رکھی میں نے، سر ننگا، میں خیر کام میں مشغول ہو گیا۔ اسی طرح جیسے یہ شیشوں کا کیبن بنا ہوا نا، اس کا بھی کیبن بنا ہوا تھا۔ تو اب وہ اپنے آفس میں بیٹھا، میں کام تو کچھ دیکھ رہا ہوں، کر رہا ہوں، لیکن نظر میری اس کی جانب ہے۔ میں اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ میرے دوست کا والد تھا۔ تو میں نے جو ہے کہہ لے کہ بڑی مشکل سے یہ جگہ بنائی اپنے لیے، اسے اس کی منت سماجت کی۔ وہ کہتا تھا کہ یار یہ مولوی یہ کام نہیں کر سکتا، اس نے کیا کرنا ہے، یہ بس ایسے ہی پھرے گا، یہ کام نہیں کر سکتا۔ خیر بہرحال اب اس نے پھر کہا کہ نہیں اس کو کام دے دیں۔ آرزو ٹیکسٹائل میں وہ کام کر رہا تھا۔ اب جب تھوڑی دیر میں نے دیکھا نا کہ وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر گیا ہے تو میں اس کے آفس میں آیا، پگڑی اٹھائی، میں نے سر پہ رکھی اور مل سے باہر میں واپس آ گیا۔ میں نے وہ نوکری نہیں کی کہ جس پہ جو ہے نا مجھے سر ننگا رکھنا پڑے اور مجھے اپنا وہ حلیہ بدلنا پڑے کہ اس کے اوپر کوئی بات کرے۔ تو پھر ایک وقت آیا تو ان کی میری ایک جگہ ملاقات ہوئی تو وہ مجھے بڑی جفی ڈال کے ملے۔ تو وہ ایک مطلب پرانی سی ایک ٹوٹی سی کلٹس گاڑی پر تھے اور ان کے آگے جناب میں نے اتنی بڑی گاڑی لا کے لگا دی۔ جب وہ نکلے نا وہ تو مجھے ملے تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ یار یہ کیا بات، تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، آسانیاں آتی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ، ان کی بھی بات سن لیں، فرماتے اتنی مجھ پر مصیبتیں آئیں، اتنی مصیبتیں آئیں کہ میں گھبرا کر زمین پر لیٹ جاتا کہ اب کیا ہوگا، اور میری زبان سے یہ آیت مبارکہ جاری ہو جاتی تھی، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی۔ اتنی تنگی، اتنی مشکل وہ مجھ پر آئی کہ میں زمین پر ہی لیٹ جاتا تھا، مجھ سے برداشت بھی نہیں ہو پاتا تھا۔ ایسا وقت جو ہے وہ بھی میں نے دیکھا ہے۔ اور پھر رب نے جب ان کو زمانے کا ولی بنایا، پھر لوگوں کے دل بھی ان کے قبضے میں دے دیے، پھر ان کو اللہ کریم نے اتنا مال بھی عطا فرمایا کہ ہزاروں دینار کی تو وہ جو ابا آپ نے پہنی وہ ایسے ہی کسی کو اتار کے دے دیتے تھے۔ تو یہ مقام بھی پھر ملے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ جب انسان اٹھتا ہے نا تو پھر لوگ اس پر باتیں کرتے، لیکن بندے کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، وہ کس مقصد میں لگا ہوا۔ مرزا قتیل یہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں، انہوں نے ایک بڑی غزل لکھی اور وہ بڑی پردرد غزل لکھی، کرتے کرتے وہ غزل جو ہے نا ان کی وہ ایران تک پہنچ گئی۔ اب ایران میں ایک بندے نے وہ غزل پڑھی تو وہ ان سے ملنے کے لیے ہندوستان میں آیا۔ تو جب وہ ہندوستان آیا نا ان کو ملنے کے لیے، جب وہ پہنچا تو یہ ایک حجام کی دکان پر اپنی داڑھی منڈوا رہے تھے، شیو کروا رہے تھے حجام کی دکان پر۔ تو انہوں نے جب وہ جو بندہ ایران سے ملنے کے لیے آیا تھا اس نے جب دیکھا تو وہ کہنے لگا، آغا ریشمی تراشی، تم داڑھی منڈوا رہے ہو؟ تو مرزا بیدل جو ہیں انہوں نے آگے سے اس کو جواب دیا، بھلے ریشمی تراشم ولے دلے کس نہ خراشم، میں داڑھی منڈوا رہا ہوں نا، داڑھی ہی تراش رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں میں چھل نہیں کر رہا۔ تو آگے سے اس نے جواب دیا، اس نے کہا، آرے دل رسول اللہ می خراش، تو اور کچھ نہیں کر رہا، تو رسول اللہ کا دل جو ہے وہ چھلنی کر رہا ہے۔ جب یہ بات انہوں نے سنی نا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے،
فوراً جناب وہ اترے اور آ کے اس سے ملے اور کہا کہ جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مرابا جانے جاں ہمراز کر دی۔ اللہ تمہیں جزا دے، تم نے میری آنکھیں کھول دی، مجھے تم نے جانے جاں کے ساتھ ہمراز کر دیا ہے، مجھے پہنچا دیا۔ تو بات صرف اتنی، ساری دلیلیں آپ ایک طرف رکھیں، ساری دلیلیں ایک طرف رکھیں، صرف یہ دیکھیں کہ میرے آقا کے چہرے پر داڑھی تھی، میں ان سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا میرے چہرے پر بھی داڑھی ہونا بنتا ہے۔ عشق کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، عقل عیار ہے، 100 بیس بدل لیتی۔ عقل والوں نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں کہ آپ جس سے پوچھ لیں اس کے پاس ایک نئی بات ہوتی۔ عقل ایسی ایسی باتیں بتاتی ہے اور ایسے ایسے جناب وہ ہیلے گھڑ گھڑ کے بتاتی۔ عقل عیار ہے، 100 بیس بدل لیتی۔ عشق بیچارہ نہ زاہد ہے، نہ ملا، نہ حکیم، اس کی نظر فقط اور فقط محبوب پر ہی ہوتی ہے۔ ساری دلیلیں ایک طرف، محبوب کا انداز ہے، بس اتنی بات پتا ہو کہ محبوب کو یہ اچھا لگتا ہے، محب کا وہ کرنا بنتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں گویند کی سر انجام نہ دارید شما، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ جو تم کر رہے ہو نا اس کا انجام اچھا نہیں ہونا۔ مائیم کی بہیج سر انجام خوشیم، ایک ہم ہیں کہ ہم ہر سر انجام پہ خوش ہیں۔ جب بات ہی کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے، اب پیچھے بات کیا رہ جاتی؟ اب بات ان کی ذمہ داری پہ آ گئی نا، آنے دو یا ڈبو دو، اب یہ ان کی مرضی ہے، ان کی بات، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے۔ جب لنگر اٹھ گیا اب وہ واپس تو نہیں آ سکتا نا، اب بات تو اب آگے کی ہی بات ہوتی ہے، پھر نتیجہ کچھ بھی ہو۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، ہم تو اپنی محفلوں میں کہتے ہیں کہ ثنا خواں ہاں میں مدنی دا، حشر جانے نبی جانے، ہماری تو بات وہاں پر ہے۔ تو ساری دلیلیں ایک طرف، بات صرف اور صرف اتنی کہ رسول اللہ کو داڑھی پسند ہے، لہٰذا ہم نے داڑھی رکھنی ہے۔ اب اس پہ کوئی بندہ بات کرے اور اس پہ کسی کی بات ہو، وہ ساری باتیں ایک طرف، سرکار کو پسند کیا۔ اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ وہ عقلی دلیلیں آ جاتی ہیں، ادھر ادھر سے باتیں آ جاتی ہیں، کوئی چھوٹی رکھ لیتا ہے، کوئی بالکل نہیں رکھتا۔ آج کل تو ایسی ایسی باتیں بھی آ رہی ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی جو ہے وہ داڑھی جو ہے وہ مطلب ادھر جب رکھی گئی تو اس کی وجہ تھی، اب جب وہ وجوہات نہیں ہیں تو داڑھی بھی نہیں رکھی جائے گی، کوئی رکھنا کوئی ضروری نہیں۔ جس نے نہیں رکھی ہوئی اس کے پاس بھی دلیل ہے، وہ بھی آگے سے بات کر رہا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جس نے نہیں رکھی اسے بھی بات بتانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہوگی، جس نے چھوٹی رکھی ہے اس کو بھی بات بتانے کے لیے، اس کو بھی کوئی پوچھے گا کہ جناب یہ چھوٹی سی آپ نے داڑھی کیوں رکھی، تو وہ بھی کوئی نہ کوئی دلیل دے گا۔ لیکن جس نے یہ میرے جتنی رکھی ہے، کیا اس کو بھی کبھی دلیل دینے کی ضرورت پڑی ہے؟ کیا اس کو بھی کبھی کسی دلیل کی ضرورت پڑی ہے؟ مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ میرے آقا کی داڑھی جو ہے وہ ایک مٹھی تھی، الحمدللہ میں نے بھی ایک مٹھی رکھی ہے، عقیل صاحب نے بھی رکھی ہے، عاصم صاحب، کتنے مجھے چہرے یہاں پر نظر آ رہے ہیں۔ تو ان کو کہیں کبھی دلیل دینی پڑی ہو تو مجھے بتائیں۔ تو وہاں دلیلوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور نہیں جی یہ تو ایسے ہے، یہ تو ایسے ہے، یہ تو ایسے ہے، یہ ایسے ایسے جو ہے نا اس کی وہ بات وہ ادھر ہے۔ ادھر معاملہ یہ کہ سرکار کی داڑھی مبارک کتنی تھی، صحابہ کرام کی داڑھی مبارک کتنی تھی۔ قبلہ حضرت صاحب تو بڑے پیار سے سمجھایا کرتے تھے، وہ کسی کی داڑھی جب ایسے تھوڑی تھوڑی بڑھتی نا تو آپ ایسے ہاتھ لگاتے پر تھوڑی جی نہیں رہ گئی، تھوڑی جی اور بڑی کر، تو وہ ہاتھ بھی لگتا، اور پیار سے جب یہ بات بھی ہوتی تو وہ بات بن جاتی۔ وہ کرتے کرتے بھی کننا کو اور پار ہے جڑا وہ جناب برداشت نہیں ہو رہا، تو جہاں اتنی رکھ لی ہے وہاں تھوڑی اور رکھ لی جائے۔ اب وہ داڑھی چھوٹی رکھنے کے اوپر نا دلیل دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، کہ یہودی جو ہیں وہ داڑھی جو ہے وہ نہیں رکھتے، تو تم داڑھی رکھو۔
لہٰذا یہ کہ تم ان کی مخالفت کرو۔ تو اب وہ دلیل یہاں پر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں اب یہودیوں نے داڑیاں رکھ لی، اب یہودیوں نے رکھی ہوئی ہیں اتنی بڑی بڑی، ہر یہودی جو ہے وہ داڑھی رکھتا ہے، اب یہودیوں نے کثرت سے داڑیاں رکھ لی ہیں، لہٰذا اب یہاں پر وہ بات نہیں، کیونکہ خلاف کرنے کی بات ہے۔ وہاں پر یہ تھا کہ یہودی داڑھی نہیں رکھتے تو تم داڑھی رکھو، اب بات یہ ہے کہ یہودی داڑھی رکھتے ہیں لہذا ہمارا داڑھی رکھنا اب ضروری نہیں رہا، یہ بات آ گئی۔ یہ عقل نے ان کو ایک ایسا سلسلہ سمجھایا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں تو صرف بات یہ کہ ہمارے سامنے تو حضور کا نقشہ، ہمارے سامنے تو صحابہ کرام کا نقشہ ہے، کیا حضور کے کسی صحابی کی چھوٹی داڑھی تھی تو مجھے بتا دیں، یا حضور کے سامنے کوئی چھوٹی داڑھی والا آیا ہو تو حضور نے جو ہے اس سے ناراضگی کا اظہار نہ فرمایا ہو تو یہ بھی بتا دیں، یا کوئی داڑھی کے بغیر آیا ہے تو حضور اس سے راضی ہیں تو یہ بھی بتا دیں۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں، جب حضور نے بھی داڑھی رکھی ہے، صحابہ کرام نے بھی یہ سینہ بھر بھر کے داڑیاں رکھی ہیں، مٹھی بھر داڑیاں رکھی ہیں، تو پھر ہماری داڑیاں جو ہیں وہ کیوں چھوٹی ہو گئی تھی؟ اب بات یہاں پر آ گئی کہ جی اب یہودیوں نے داڑھی رکھ لی، بھئی وہ جو کرتے ہیں کریں، ان کی کچھ قیدیں اتفاقی بھی ہوتی ہیں، کچھ قیدیں اتفاقی بھی ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سفر میں قصر کی نماز پڑھنے کا قرآن میں جہاں پر حکم ہے نا، وہاں پر ساتھ میں خوف کی قید ہے، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ کافر تمہیں نقصان پہنچائیں گے، فتنے میں مبتلا کریں گے، تو تم نماز میں قصر کرنا۔ اب قید تو لگی، تو اب جس کو خوف نہیں ہے تو اسے تو پوری پڑھنی چاہیے، اسے تو پوری پڑھنی چاہیے نا۔ جیسے یہ بات ہو گئی ہے کہ جی اب انہوں نے داڑیاں رکھ لی ہیں تو پھر ہم نہیں رکھیں گے، کیونکہ ان کا خلاف کرنے کا فرمایا گیا، تو ان کا خلاف تو پھر ایسے ہی ہوگا کہ وہ داڑیاں رکھیں ہم نہ رکھیں۔ ادھر عقل یہ بات سمجھا رہی ہے، لیکن یہاں پر بات یہاں ان خفتم کہ شرط ہے، جب شرط نہیں ہوتی تو جزا بھی نہیں ہوتی، یہ عام قاعدہ ہے، لیکن یہاں پر یہ شرط جو ہے یہ اتفاقی ہے۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ہم تو امن میں ہیں تو پھر ہم قصر کیوں کرتے ہیں جی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے بھی اس بات پر تعجب ہوا تھا، تو میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا، تو آقا علیہ السلام نے مجھے یہ فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، اس صدقے کو تم قبول کرو۔ تو اب یہ قصر ہی پڑھنی ہے کہ علامہ صاحب بیٹھے ان سے پوچھ لیں بھلے کہ کوئی بندہ جان بوجھ کر سفر میں پوری نماز پڑھ لے، کیا اس کی نماز ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، حالانکہ خوف بھی نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، اور آرام ہے، سکون ہے، مسجد میں اے سی بھی لگا ہوا ہے، اے سی والی گاڑی میں بیٹھ کے آئے ہیں، نہ کوئی بھوک ہے، نہ کوئی پیاس ہے، نہ کوئی گرمی لگ رہی، تو نماز پوری نہ پڑھ لی جائے؟ نماز پوری نہ پڑھ لی جائے؟ نہیں، پوری تم پھر بھی نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ رب نے فرمایا قصر پڑھنے۔ بھول کے کوئی پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے کہ 2 نفل ہو گئے، 2 فرض ہو گئے، لیکن کسی نے جان بوجھ کر پڑھی نا تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ حالانکہ وہاں پہ جو قرآن میں بات فرمائی گئی اس کے ساتھ شرط ہے، شرط کیا ہے؟ ان خفتم، اگر تمہیں خوف، یہاں کوئی خوف نہیں، تو اس چیز کو تو قبول کر لیا ہے۔ اب تو جناب ایسے جاتے ہیں 2 رکعتیں پڑھ کے، سنتے بھی نہیں پڑھتے جناب، وہ جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، اور پھر سفر جیسا بھی ہو نماز 2 رکعت ہی پڑھنی ہے۔ نماز جو ہے جو فرض ہے اس میں قصر ہو گیا، اب کوئی بھلے کسی کام کو جا رہا ہے، کوئی ڈاکہ مارنے کو جا رہا ہے نا، یہ سفر فسق و فجور کا بھی کیوں نہیں ہے، کوئی ڈاکہ مارنے کے لیے جا رہا ہے، نماز تو ظاہری بات ہے اس پر بھی فرض ہے نا، تو جب نماز پڑھے گا تو وہ بھی قصر کرے گا، حالانکہ اس کو تو 4 بار پڑھنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بچ جائے، لیکن ایسا نہیں۔ کوئی جناب فلم دیکھنے کے لیے جا رہا ہے اسلام آباد لاہور، ڈرامہ دیکھنے جا رہا ہے، تو اس نے بھی قصر پڑھنی،
کوئی پی ٹی آئی کے دھرنے میں بھی جا رہا ہے، اس نے بھی قصر پڑھنی ہے۔ ہاں جی، تو سفر کیسا ہو، نماز جو ہے وہ قصر پڑھنی، حالانکہ شرط ہے ہی کوئی نہیں، سارے امن سکون میں ہیں، لیکن نمازیں قصر پڑھ رہے ہیں۔ تو بات یہ کہ کچھ قیدیں ہوتی ہیں وہ اتفاقی ہوتی ہیں، تو یہاں پر قید جو ہے وہ اتفاقی ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ تم یہ دیکھو کہ رسول اللہ کی داڑھی کیسی تھی، بس حضور کی داڑھی جیسی تھی تم نے ویسی رکھنی، صحابہ کی داڑھی جیسی تھی تم نے ویسی رکھنی ہے، باقی ساری باتوں کو تم ایک طرف رکھ دو۔ تو بات اتنی سی ہے کہ داڑھی حضور کو پسند۔ اب بھلے کوئی سکھ داڑھی رکھے، کوئی یہودی داڑھی رکھے، ریل بازار سے میں نکلا، وہ ساتھ بغلی ایسے چھوٹے بازار جاتے ہیں نا گول گول، تو میں وہاں جا رہا تھا، گزر رہا تھا، میرے سر پہ پگڑی تھی، ساتھ ہی ایک سکھ میرے نا وہ گزر رہا تھا، اس کے سر پر بھی کالے رنگ کی پگڑی تھی، میں نے بھی کالی باندھی ہوئی، اس نے بھی کالی باندھی ہوئی۔ اچھا میں نے بھی جناب داڑھی رکھی ہوئی ہے، اس کے چہرے پر بھی بال ہے۔ ایک شخص سامنے سے آیا تو اس نے جناب جب دیکھا نا تو وہ کہنے لگا کہ دیکھے جناب، پگڑی آپ نے بھی باندھی ہے، پگڑی اس نے بھی باندھی ہے، داڑھی آپ نے بھی رکھی ہے، اس نے بھی رکھی ہے، لیکن دور سے دیکھا ہے تو پتہ چل گیا کہ حضور کا غلام کون ہے، حضور کا غلام کون ہے۔ تو بات یہ نہیں ہے کہ دنیا میں ہر مذہب کے اندر سر منڈانا ہے۔ اب ہم حج کے بعد حلق کرتے ہیں، کیا ہندوؤں کی عبادات میں حلق کرنا نہیں ہے کیا؟ اور وہ بدھ جو ہے، بدھ ازم جو ہے، سارے وہ ٹنڈے ہی کرا کے رکھتے ہیں ہر وقت، تو پھر ہم چھوڑ دیں کہ ان کا خلاف کرنا ہے؟ بات یہ کہ ہمارے پاس اپنے طریقے، ہمارے طریقوں میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ تو فقط اس طرح کی مشابہت ہو جانے سے بات وہ نہیں بنتی۔ تو اگر انہوں نے رکھی ہیں تو رکھتے رہیں، جتنے مرضی یہودی رکھیں، جتنے مرضی سکھ رکھیں، جتنے مرضی ہندوؤں نے بھی رکھی ہوئی ہیں داڑیاں، ان کے پنڈتوں نے، ان کے جوگیوں نے، لیکن ہمارے آگے حضور کا اسوہ حسنہ کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو داڑھی پسند ہے۔ حضور نے فرمایا داڑیاں رکھنی تو ہم نے رکھنی۔ اب اس میں کوئی بھی بندہ روکے، ماں روکے، باپ روکے، وہ کہتے جی رکھ لینے ہیں، کر دے نہیں رکھن دیں۔ ابھی چند دن پہلے کا ایک واقعہ، ایک ساتھی عمرہ کرنے کے لیے گئے تو ان کے جو ہے وہ ان کے کہہ لے کہ برادر نسبتی، یعنی کہ وہ جو عمرہ کرنے گئے تھے وہ بہنوئی تھے، اور یہ جو میرے ساتھ تھے، میں ان گیا ساتھ ان کو لینے کے لیے، تو وہ ان کے سالے لگتے تھے، برادر نسبت۔ تو میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا ابھی وہ آ رہے ہیں ماشاءاللہ، تو بڑا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے داڑھی کی نیت کر لی ہو۔ اب وہ ہنستے ہوئے مجھے بتا رہے ہیں، وہ کہتے نہیں جی ساڑی بہن نے رکھن نہیں دیتی۔ ہاں انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا ساڑی بہن نے رکھن نہیں دیتی۔ اس نے کہا کہ نہیں ابھی نہیں رکھنی، پھر بعد میں رکھ لینا۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں آگے بیوی آ جائے، یہاں جناب ماں آ جائے، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی۔ ایک مشکل وقت ضرور آتا ہے، جہاں جہاں انسان کے پاس رخصتیں نکلتی ہیں وہاں وہاں رخصتیں نکال لے، شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن جہاں جہاں رخصت نہیں ہے وہ کام تو ہم نے کرنے۔ اب اس میں کوئی بندہ جو مرضی بات کر دے، جیسے مرضی کوئی وہ سلسلہ کر لے۔ اب دیکھیں یہی معاملہ ہے ٹخنے ننگے رکھنے کا۔ جو بندہ ٹخنے ننگے رکھے، ہمارے ہاں کوئی جو زیادہ رکھے تو اس کو بھی لوگوں نے ایک شعار ہی بنا لیا ہے، وہ مطلب عجیب غریب باتیں اس کے بارے میں کرتے ہیں۔ وہ بات تو ویسے مطلب ایک ہنسنے والی ہے کہ وہ ہماری مسجد میں خادم صاحب تھے، وہ بوڑھے آدمی تھے، جو ہے نا کہہ لے کہ ایک بندہ آیا تو اس نے وہ ادھر تک جو ہے نا اپنا وہ ازار رکھا ہوا، ٹخنے اس کے ننگے، پنڈلیاں بھی ننگی۔ حضور کا فرمان ہے کہ ازار المؤمن الی نصف ساق، مومن کا جو پجامہ ہوتا ہے، مومن کا جو ہے وہ جو ازار ہے وہ آدھی پنڈلی تک ہے، اور جو ٹخنوں تک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو ٹخنوں سے نیچے ہے حضور نے فرمایا وہ جہنم میں ہے، وہ آگ میں ہے۔ اب اس نے اتنا رکھا، اب جب وہ آیا نا
تو وہ آگے سے بولنے لگے ابھی تو اتنا جناب اپنا شلوار چکیے تھے ہڑ آیا ہے، یہ بات کسی نا اس نے، تو اس نے جناب آگے سے بات کر دی، اس نے کہا کہ یہ حضور کی سنت ہے۔ تو اب آگے سے اس نے مذاق پھر اور اڑایا، اس نے کہا بھی سنت ہے تو پھر تو ستھن لا کے دے اپنا موڈے تے رکھ لے۔ یعنی اس طرح سے بھی لوگ باتیں کرتے، ہم لوگوں نے خواہ مخواہ میں سمجھ لیا کہ جناب یہ معاملے جو ہے نا یہ کرنے درست نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں آ گئی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ عورتوں نے جناب اپنے جو پجامے ہیں وہ اونچے کر لیے ہیں، مردوں نے نیچے کر لیے، مردوں نے نیچے کر لیے ہیں، اور عورتیں جناب وہ یہاں کس کے وہ پھر رہی ہیں۔ آپ نے دیکھیں جہاں مرضی یہی ہو رہا ہے، ان کو پتہ نہیں، انہوں نے سنت سمجھ کے نہیں کیا، نہ عورتوں کے لیے سنت ہے، وہ یہ سب دنیا داری ہے۔ اگر دنیا یہ کہے نا کہ یہاں سے پینٹ پھاڑنی ہے تو یہ فیشن ہے، تو وہ پھٹی ہوئی پینٹیں جناب وہ ہزاروں روپے کی بک رہی ہیں، بالکل بوسیدہ ہوئی، وہ کوئی ادھر سے پھاڑی کوئی ادھر سے پھاڑی، یہ کیا جی یہ فیشن۔ آج یہ فیشن آ جائے نا کہ داڑھی رکھنا فیشن ہے، اب لوگ رکھ رہے ہیں، فیشن کی وجہ سے لوگ داڑھی رکھتے ہیں، وہ ادھر سے باریک کر کے ادھر سے لا کے ایسے لمبی کر لیتے ہیں، یہ فیشن ہے۔ پھر جناب کوئی ڈیزائن بنانا ہو تو وہ بنا لیتے ہیں، کوئی اس طرح کے یہ کر لیتے ہیں، لیکن حضور کی سنت کے لیے تم سنت کے مطابق ایک پوری جناب ایک مٹھی داڑھی رکھ لو تو تمہارا کیا جاتا ہے۔ یہ تو بات یہ حضور کے چہرے سے محبت کی بات پھر ادھر سے ہی پتہ لگتی ہے۔ تاثر رسول وانت تظہر حبہ، تم رسول کی نافرمانی بھی کرتے ہو اور ساتھ یہ بھی کہتے ہو کہ تم ان سے محبت کرتے ہو، ھذا واللہ فی القیاس بدیع، اللہ کی قسم یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ادھر تم کہہ رہے ہو کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور ادھر تم جناب کہہ لو کہ اب داڑھی مڈائے جا رہے ہو اور رسول اللہ کی نافرمانی کیے جا رہے ہو۔ ھذا واللہ فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تیری محبت ان سے سچی ہوتی تو تم ان کی اتباع کرتے۔ صحابہ تو مسجد سے باہر نکلے نا تو حضور کی یاد آ گئی کہ حضور نے مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر بکری کا گوشت کھایا تھا، تو وہیں بیٹھ گئے، گھر سے بکری کا گوشت منگوایا ہے تو وہ کھایا ہے کہ حضور کی ادا ہو جائے۔ صحابہ نے تو دلیل نہیں مانگی کہ اس کے لیے کوئی دلیل ہے کہ نہیں ہے، یا یہ معاملہ عام تھا یا خاص تھا، انہیں حضور یاد آئے ہیں، انہیں حضور یاد آئے، وضو کیا ہے تو مسکرانے لگ گئے۔ بھی آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہ حضور نے وضو کیا تھا تو حضور مسکرائے تھے کہ بندہ جب وضو کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ ہی جھڑ جاتے ہیں، حضور مسکرائے تھے۔ صحابہ کرام نے حضور کی جس ادا کو دیکھا ہے انہوں نے وہ کر کے دکھائی ہے کہ ایسے کیا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں پر کیا ہے دلیل دیں جی، یہ کہاں لکھا ہے جی، نہیں جی یہ واجب نہیں ہے، یہ سنت مؤکدہ بھی نہیں، یہ سنت ہی تو ہے نا جی، ہماری باتیں تو دنیا کے اندر یہ آ گئی ہیں۔ تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے منہ جا کر کیا دکھانا، کیا جا کے دکھانا؟ اعلیٰ حضرت نے تو سیدھی بات کر دی، محب کو اپنے محبوب کے چہرے سے پیار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو پھر وہ بھی ایسا ہی چہرہ بنا لیتا ہے جیسا محبوب کا چہرہ ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، حضور کے چہرے سے عشق ہے تو یہ عشق رخ شاہ ہے، یہ اس کا داغ ہے۔ اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، وہ رات جو ہے وہ اندھیری تھی، ہم تو چراغ لے کے چلے۔ یہ یہاں کالی نظر آ رہی ہے نا، یہ قبر میں جا کے لشکے گی، حضور خود فرما دیں گے کہ وہ پیچھے ہٹو یار، یہ تو میرا دیوانہ۔ حضرت سے مضمون مد نظر رکھ کے فرماتے ہیں سعدین کا کنعان ہے، سعدین کا کنعان ہے، پہلو ایسے بھی ہوں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن وہ نہیں چھوڑنا، ہمیں سرکار کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ قبلہ حضرت صاحب رحمہ اللہ تعالی، آپ علیل بھی تھے نا، تو کوئی آتا تھا نا تو اس کو دیکھنا کہ اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے تو آپ اس کو تب بھی فرما دیتے تھے کہ یہ شلوار اپنی چک لو، یہ
हुजूर नाले हुजूर खुश हो जाएंगे नाले रब राज़ी हो जाएंगे। हाँ, वैसे भी ये मतलब ये फरमान है इस पर कि ये चीज़ जो है हुजूर को नापसंद है कि बंदा जो है वो अपना इज़ार टखनों से नीचे रखे, लिहाजा टखने जो है ना वो अपने वो नंगे रखने। तो मामलात जो भी हों, हालात जैसे भी हों, कोई जितनी मर्जी मलामत करे, जब बंदा सरकार के रास्ते पे चलता है तो रब मौजें लगा देता है। फिर वो सारी फिर वहाँ से जब मिलता है ना, फिर वो सारे जो है ना धुल जाते हैं, सारे गम दूर हो जाते हैं। जब सरकार की अता मिल जाती है तो फिर वारे न्यारे हो जाते हैं। लिहाजा अपने दिल की सुई जो है ना वो मदीने की तरफ करना। अगर ये मोहब्बत सच्ची है हमारी, अल्लाह पाक सबको सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, मेरी भी कोई सच्ची नहीं है, ये मैं कोई ये नहीं वो दावा कर रहा हूँ आपके सामने, बस यही बात है कि ज़ाहिर हमने बना लिया है, बातिन के वो मालिक है। आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हशर में रुसवाई, तो जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। वो उनका काम है, वो उन्होंने अपनी रहमत का पल्लू रख देना है। ज़ाहिर तो हमने बना लिया ना जी, तैयारी हमने कर ली इतनी कि गाड़ी आएगी बैठ जाए, कोई मसला नहीं। इंशाअल्लाह कब्र में जब हम जाएंगे, वो कहते हैं ना कि कफन ते कब्र कलमा लिख देना, कब्र जाने नबी जाने। तो बात यह है कि हमने भी अपनी तैयारी इस तरह की तो कर ली है कि हम कब्र में जाएं, कोई फिक्र कोई नहीं, मौत आ जाती है कल आती है चले जाएं। बाकी वो जो हमारे अमलों में टूट फूट है ना जी, वो तो जुर्म खुलते जाएंगे, वो छुपाते जाएंगे। हुजूर की शफाअत के सदक़े ही है, अल्लाह के फजल के सदक़े ही है। तो इंशाअल्लाह बात बन जानी है। रब्बे करीम मेरा आपका हम सब का हामी व नासिर हो। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल